پاراچنار کا ہے کہ پاراچنار میں تقریباً 3 ہفتے ہونے والے ہیں۔ پاراچنار کا محاصرہ ہے مکمل طور پر۔ ایک ہی راستہ ہے پاراچنار کا، یا کہیں 2 راستے ہیں، ایک افغانستان کی طرف جاتا ہے، اس پر بھی اہل سنت قبائل جو پاراچنار کے شیعہ کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ان راستوں پر وہ قبائل مقیم ہیں۔ آزاد بارڈر افغانستان کی طرف نہیں ہے، اور اگر ہو بھی برفرض تو آگے افغانستان میں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے دشمن ہیں اور سرحدوں پر بھی ان کے مخالفین ہیں۔ دوسرا راستہ جو پشاور اور کوہاٹ کے ساتھ پاراچنار کو متصل کرتا ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ بھی اہل سنت کی آبادیاں ہیں ساری، اور وہ بھی بند ہے راستہ۔ وہ واقعہ جو 3 ہفتے پہلے رونما ہوا تھا، ایک بہت بڑا جرم ہوا تھا کہ جس میں 1 یا 2 ویگنوں پر سوار اہل سنت کے علاقے کے لوگ، خواتین اور بچے اور مرد، انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا بغیر کسی جواز کے۔ نہ کوئی جنگ تھی، نہ کوئی جواز تھا، صرف ایک افواہ اڑی تھی کہ مقبل کے علاقے میں کچھ شیعوں کو مار دیا گیا ہے، جبکہ یہ جھوٹی افواہ تھی، نہ فائرنگ ہوئی تھی، نہ تبادلہ ہوا تھا، نہ کوئی شہید ہوا، نہ مرا۔ لیکن یہ میڈیا پہ کسی نے چلا دیا یہ میسج، اور اس میسج کو دلیل قرار دے کر انہوں نے ایک کاروان یا کنوائی جو آ رہا تھا، اس کو، وہ اہل سنت کی گاڑیاں تھیں، انہیں گھیر کے ایک نادان نے ان سب کو شہید کر دیا، یا زیادہ تر کو شہید کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک بڑا جرم تھا، قابل مذمت فعل تھا، اور جنونی کام تھا یہ۔ اس کی نہ پاراچنار کے شیعہ قیادت نے حمایت کی ہے، نہ تائید کی ہے، نہ اس کو اون کیا ہے اور اس کو جرم قرار دیا ہے، اس کو غلط قرار دیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن اس کے بعد سے جنگ تو شروع نہیں ہوئی، جو پہلے عموماً جنگ شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے جواب میں انہوں نے راستہ بند کر دیا ہے، اور یہ میرے خیال میں جنگ سے بھی بدتر ہے، محاصرہ۔ چونکہ پاراچنار کی ہر ضرورت کی چیز روزانہ کی بنیاد پر پشاور اور کوہاٹ سے جاتی ہے، یہاں تک دوسرے شہروں سے، راولپنڈی سے دوائیں یہاں سے جاتی ہیں، خوراک یہاں سے جاتی ہے، غلہ یہاں سے جاتا ہے، روزمرہ کی متعدد دعائیں، ہزاروں افراد کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی مصروف روڈ ہے جو پاراچنار کو متصل کرتا ہے پشاور کے ساتھ، وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور اب وہاں خوراک نہیں ہے، دوائی نہیں ہے۔ کتنے زخمی مریض فوت ہو گئے ہیں جنہیں پشاور کے اسپتالوں میں لا کر علاج کے لیے لایا جاتا تھا، انہیں نہیں اجازت دے رہے، اور کتنے ایسے لوگ فوت ہو گئے ہیں۔ ایک مفصل گزارش مجھے بھیجی ہے انہوں نے وہاں سے، کہ جس میں حالات کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا، جس سے کم و بیش سارے آگاہ ہیں۔ ایک بڑی جو اہم چیز ہے میں پاراچنار کے حوالے سے عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ پاراچنار کے بارے میں ہمارے ریاستی اداروں کو غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی بھی ہے، اور کسی حد تک ہم کہیں کہ جان بوجھ کر بد فہمی انہوں نے اپنے اندر پیدا کی ہے، اور وہ یہ کہ پاراچنار میں سارے زینبیون ہیں۔ زینبیون وہ جنگجو ہیں جو شام میں داعش کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف حضرت بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور بی بی رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے حرم کے دفاع کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے ایک بریگیڈ بنایا تھا پاکستانیوں کا زینبیون کے نام سے، اور اس میں ظاہر پاراچنار کے بھی تھے، لیکن وہ مختلف لوگ تھے اس کے اندر، کوئی اتنی بڑی جمعیت نہیں تھی، کچھ طبقہ تھا لیکن نام اس کا بہت پھیلا، اور ان کا یہ توہم ہے کہ پاراچنار سارا زینبیون ہے، اور زینبیون کو ہمارے موجودہ وزیر داخلہ نے کل عدم جماعتوں کا حصہ بنایا ہے، دہشت گرد قرار دے کر، جبکہ زینبیون پاکستان میں نہیں ہے، اور ہمارے ادارے یہ ثابت نہیں کر سکتے، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس کہ زینبیون کا کوئی فرد پاکستان میں، یا زینبیون نام کی تنظیم یا یہ انجمن یا یہ جمعیت پاکستان میں ایک نیٹ ورک کے طور پر موجود ہو، ایسا قطعا نہیں ہے۔ ریاستی ادارے، ہماری ایجنسیز، ان کو زیادہ خبر ہوتی ہے، تو اگر ان کے پاس ہے کوئی ثبوت ہے کہ یہ موجود ہیں تو سامنے لاتے۔ ان کے پاس تنہا ثبوت کیا ہے؟ کراچی میں ڈکیتی میں چند لوگ پکڑے گئے تھے، ڈکیتی میں، ان ڈکیتی میں پکڑے جانے والے لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں بند کیا، اور ان کے 6 مہینے یا 1 سال کے بعد، 1 سال پہلے ڈکیتی میں وہ پکڑے گئے تھے، اس کے بعد 1 سال بعد انہیں زینبیون قرار دے کر کہا کہ پاکستان میں یہ نیٹ ورک موجود ہے، جبکہ قطعاً غلط ہے۔ وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ اب جرائم پیشہ ہر مذہب مسلک میں ہو سکتا ہے، یہ جو لاہور میں ڈاکے ڈالتے ہیں وہ یہ بریلوی بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، اہل حدیث بھی ہوں گے، شیعہ بھی ہوں گے، اور لبرل بھی ہوں گے، سیکولر بھی ہوں گے، گجر بھی ہوں گے، جٹ بھی ہوں گے، بٹ بھی ہوں گے، اور پرچا بھی ہوں گے، فلاں فلاں ساری قومیں ہو سکتی ہے نا۔ کچھ مجرم ہونے کے لیے کوئی خاص قوم تو ضروری نہیں ہے، مذہب، کسی بھی مذہب کا شخص تعلق رکھنے والا جرم کی دنیا میں آ سکتا ہے، تو ہم ان کو مذہب سے منسوب کر دیں گے ہم۔ یہ تنہا انہوں نے یہ کام کیا کہ ڈکیتی میں پکڑے جانے والے 3-4 بچوں کو انہوں نے یہ شو کیا کہ زینبیون ہیں، اور پھر کل عدم قرار دے کر، بغیر اس کے کہ ثبوت نہیں یا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے۔ اور یہ بات کئی جگہوں پر اظہار کیا گیا ہے کہ پاراچنار کے جو شیعہ ہیں یہ زینبیون ہیں، یہ، اور زینبیون کے نام سے ان کو ہراساں کیا گیا ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں شیعہ نے ایک عمل کیا تھا جس کی سزا ضیاء الحق نے طے کیا کہ میں شیعوں کو اس کی سزا دوں گا۔ ضیاء الحق کو ذلیل کیا تھا شیعوں نے۔ دراصل واحد ضیاء الحق بہت طاقتور جرنیل تھا،
सियासी जमातों को उसने दबा दिया था, कुड़े लाइन लगा दिया था, मार्शल लॉ लगा दिया था, कोड़े मारता था, जेलों में बंद कर देता था, लापता करवा देता था, सब कुछ किया उसने। खुसूसन फिर जब अफगानिस्तान जंग में हीरो बना तो अमेरिका की भी मदद होगी, दुनिया ने भी उसको बनाया, और फिर उसने अंधेर मचाया पाकिस्तान के अंदर। ज़िया उल हक ने दहशतगर्द ग्रोह सारी उसने बनाए। सिपाही साहबा ज़िया उल हक के आर्डर पर बना है ये, MQM और सिपाही साहबा। MQM जमात इस्लामी को ख़त्म करने के लिए और पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए, और इसी तरह सिपाही साहबा तशय्युअ को ख़त्म करने के लिए। फिर अंदर से इनके बच्चे पैदा होते रहे और मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें। ये बात मौलाना शाह अहमद नूरानी बरेलवी रहनुमा गुजरे हैं, अकाबरीन में से थे, बहुत जय्यद शख्सियत थे, बड़े सुलझे हुए, सुधरे हुए और समझदार रहनुमा। और जो उस वक्त मिली यकजहती कौंसिल जो आज है, ये उन्हीं ने बनाई थी, बाकी शिया सुन्नी रहबरों के साथ मिलकर उसकी क़यादत भी खुद ही करते रहे। और बहुत सियासी तदब्बुर भी था, बसीरत भी थी, मजहबी एक शख्सियत भी थी, उनकी एक अपनी हैसियत भी थी। अब उनकी जो तंजीम है उसके सरबरा अबुल खैर ज़ुबैर, प्रोफेसर डॉक्टर अबुल खैर ज़ुबैर हैं, जो मिली यकजहती कौंसिल के सरबरा हैं। ये शाह अहमद नूरानी ही की जमात थी और उसके वो खुद ही उसकी क़यादत करते रहे। इस वक्त उन्हीं के जानशीन या उस धड़े के जानशीन जो शाह अहमद नूरानी ग्रोह कहलाता है वो है। बाहर कैफ इनका बहुत अहम किरदार रहा है पाकिस्तान में। शाह अहमद नूरानी बरेलवी थे। ज़िया उल हक के ज़माने में देवबंदी मसलक को बहुत प्रमोट किया गया, चूँकि देवबंदी जिहादी थे। यूनिवर्सिटियों से, मदरसों से, जगह जगह से ये देवबंदियों को भर्ती करके लश्कर बनाए गए, और बरेलवी महरूम थे। ज़िया उल हक के कागजात में ये नाकारा और बेकार लोग हैं, लिहाजा इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी ज़िया उल हक की। नतीजा ये हुआ कि चूंकि देवबंद ज्यादा ताकत में आ गए, अहले हदीस और देवबंद जिहादी होने की वजह से, इन्होंने बरेलवी और शिया मसाजिद पे कब्जा करना शुरू कर दिया। अभी भी बहुत सारी मसाजिद हैं जो बनाई शियों ने हैं, लेकिन इस वक्त देवबंद मसलक के पैरोकारों के करीब है, क्योंकि वो ज्यादा मस्जिद को आबाद करते हैं देवबंद वाले। बरेलवी मज़ारों को ज्यादा आबाद करते हैं, गदियां, और शिया इमाम बारगाहों को आबाद करते हैं। दोनों मस्जिद की तरफ रुख नहीं करते, मस्जिद से परहेज करते हैं बरेलवी और शिया। लिहाजा खाली मसाजिद होती थी, नमाज नहीं होती थी, तो देवबंद के अफराद ये मसाजिद को ज्यादा अहमियत देते थे। लिहाजा ये पहले खुद नमाजें अकेले अकेले पढ़ते, फिर अपना इमाम रख लेते और आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद पे कब्जा कर लेते। बाद में शिया और बरेलवी शोर मचाते जी हमारी मस्जिद पे कब्जा हो गया। तो बहुत सारी मसाजिद बरेलवियों की जो खाली थी, आबाद नहीं थी, इमाम नहीं था, जमात नहीं थी, वो देवबंद के मकतब ने उन मसाजिद को आबाद करके कब्जा कर लिया। मौलाना शाह अहमद नूरानी ज़िया उल हक के पास गए और जाकर शिकायत की कि हमारी मसाजिद पर कब्जा देवबंद वाले कर रहे हैं और आप देवबंद को नवाजते हैं, देवबंद की मदद आप करते हैं, आपकी दी हुई आशीर्वाद से ये हमारी मसाजिद हमसे छीन रहे हैं, तो मेहरबानी करें इन्हें रोकें और जो मसाजिद हमारी छीन गई हैं वो हमें वापस लेके दें। ये उन्होंने बताया, शाह अहमद नूरानी साहब ने जिस मोतबर शख्सियत को बताया वो मौजूद है अभी। शाह अहमद नूरानी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने जिस शख्स को बताया, जिससे मैंने सुना, वो मौजूद है अभी। उन्होंने कहा कि शाह अहमद नूरानी साहब जब गए ज़िया उल हक के पास और शिकवा किया कि हमारी मसाजिद पे कब्जा हो रहा है तो हमें बहाल कराएं, तो उन्होंने कहा कि ये छोड़ो, ये मसाइल हमारे अंदर के हैं, यानी आपस में अहले सुन्नत के आपस के मसाइल हैं। इस वक्त बड़ा मसला शिया है। इस वक्त सब लोग तैयार हो जो शिया के मुकाबले के लिए, कि शिया को इस वक्त सबक सिखाना है। आप लोग आपस की जंग बंद करो, ये मैं बाद में मसला हल कर दूंगा आपका जो मसाजिद पे कब्जा हुआ है, पहले शिया से निपट लें हम। शिया से क्यों ज़िया उल हक निपटना चाहता था? क्योंकि ज़िया उल हक जब इक़्तिदार में आया 1978 में, तो इक़्तिदार में आने के बाद उसने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ के बाद सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी, भुट्टो साहब को फांसी दे दी और सबको एक तरह से अपने मातहत बना लिया। कोई ज़िया उल हक के मार्शल लॉ में चुस्कता नहीं था, बोलता नहीं था, सब भाग गए, मुल्क से भाग गए, कोई छुप गए, कोई जेलों में चले गए, कोई खौफजदा हो गए। ये सियासियों की बहुत बुरी हालत थी। ये हमारा जवानी का ज़माना था, मदरसे में मैं नया नया दाखिल हुआ था, तो वो आंखों से देखा था हमने वो सारा माहौल कि ज़िया उल हक मुखालिफिन के साथ किस शिद्दत के साथ पेश आता है, एक बेरहम दरिंदे की तरह मुखालिफिन के साथ पेश आता था, और मजहबी तबका उसने साथ मिलाया हुआ था। ऐसे में शिया ने जुर्रत की जब उसने निफाज फ़िक़्ह हनफिया का ज़िया उल हक ने ऐलान किया, निज़ाम मुस्तफ़ा और निफाज फ़िक़्ह हनफिया ऐलान किया कि पाकिस्तान में फ़िक़्ह हनफिया नाफिज होगी, तो शिया मैदान में निकल आए। और उससे पहले शिया गैर मुनज़्ज़म थे, कोई जमात नहीं थी, कोई क़यादत नहीं थी, 1.5 इंच की अपनी इनकी मसाजिद होती थी, कोई एक दूसरे को कबूल नहीं करता था, कोई राबता आपस में नहीं था। जब ज़िया उल हक ने ये ऐलान किया तो ये जमा हुए, बकर के अंदर कन्वेंशन हुआ, अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब को कायद माना गया, और कायद बनने के बाद ये 1979 में ही हुआ, 1979 में ही गालिबन उन्हें कायद बनाया गया और फिर वो क़यादत की। और शिया पूरे मुल्क के अंदर बड़े जज्बे में और जोश में आ गए और तहरीक निफाज फ़िक़्ह जाफरिया बनी, तहरीक वो निफाज फ़िक़्ह हनफिया के मुकाबले में कि फ़िक़्ह जाफरिया नाफिज करेंगे। खूब ज़ाहिर है कि ज़िया उल हक ताकत के साथ फ़िक़्ह हनफिया नाफिज करने जा रहा था, शिया मुज़ाहिमत कर रहे थे, फ़िक़्ह हनफिया के मुकाबले में फ़िक़्ह जाफरिया लेकर आए और उसके लिए माहौल बना रहे थे। पूरा पाकिस्तान शिया आबादी इतनी नहीं थी जितनी आज है, थोड़ी थी, लेकिन वो थोड़ी आबादी बहुत पुरजोश थी। गली गली कूचा कूचा तहरीक के नारे लगते थे और मुनज़्ज़म थे। ज़ाकिर और मौलाना एक थे, शायर और ख़तीब एक थे, कोई सफ़बंदी नहीं थी, सब एक जगह पर जमा हुए। फिर इन्होंने 81 या 82 में ज़िया उल हक जब औज ताकत और कुदरत में था, इस्लामाबाद में कन्वेंशन किया। उस कन्वेंशन में वो एक मजलिस थी असल में शहीद बाक़िर सदर रहमतुल्लाह अलैह के चेहलम की, उस वक्त वो शहीद हुए थे, लेकिन वो मजलिस कन्वेंशन में बदल गई
اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ آئے اور آخرکار وہیں پہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے دھرنا دے دیا سیکریٹریٹ میں. اسلام آباد بھی چھوٹا سا تھا اس وقت, آج بڑا ہو گیا ہے, اس وقت اسلام آباد چھوٹا سا تھا. اور اسلام آباد سیکریٹریٹ پر جہاں سرکاری عمارتیں ہیں, منسٹریاں ہیں, وہاں شیعہ پہنچ گئے اور انہوں نے دھرنا دے دیا اور مطالبات رکھے کہ فقہ جعفریہ, فقہ حنفیہ ہم پر لاگو نہ کی جائے. اور انہوں نے مطالبہ رکھا کہ زکوٰۃ, ضیاء الحق نے فقہ حنفیہ نافذ کرنے کا پہلا قدم زکوٰۃ کٹوتی شروع کی. تو شیعوں نے کنونشن کر کے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, نوٹ پر بینکوں سے جو زبردستی زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے وہ ہم نہیں دیں گے. اور اس طرح سے انہوں نے یہ مطالبہ ضیاء الحق کو تسلیم ہونا پڑا, کیونکہ اسلام آباد ایک طرح سے مکمل شیعہ کے کنٹرول میں تھا, مفتی جعفر حسین صاحب کی قیادت میں, اور سارے لوگ اس میں تھے, ہم بھی اس میں شامل تھے, ایک طالب علم کی, جوان طالب علم کی حیثیت سے, ان کے ورکرز میں تھے, کارکنوں میں سے تھے. 3 دن غالباً یہ دھرنا جاری رہا اور تیسرے دن مذاکرات ہوئے اور ضیاء الحق نے تسلیم کر لیے سارے مطالبات اور شیعہ وہاں سے منتشر ہو کے گھروں کو چلے گئے. اسی وقت سے ضیاء الحق نے یہ سمجھا کہ یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے, یہ شیعہ جنہیں ہم سمجھ رہے تھے یہ اپنے آپ کو مار پیٹ کے چپ ہو جاتے ہیں, یہ تو اب ہمارے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس وقت ایک اور اتفاق یہ رونما ہوا تھا کہ اس کنونشن سے پہلے 2 سال پہلے ایران میں انقلاب اسلامی برپا ہوا تھا. 2 سال پہلے انقلاب آیا, 2 سال بعد شیعہ نے اجتماع کیا بڑا بھرپور حکومت کے خلاف اور مارشل لا حکومت کو تسلیم ہونے پر مجبور کیا. مارشل لا حکومت کو تسلیم کرنا یہ آسان کام نہیں ہے, یہ شیعوں نے کیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کنونشن کا انقلاب سے ایران سے تعلق ہے, جبکہ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس وقت تک پاکستانی شیعوں کا انقلاب سے ہمدردی تھی, سنیوں کی بھی تھی, شیعوں کی بھی تھی, لیکن عملاً کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی آنا جانا نہیں تھا, کوئی لین دین نہیں تھا, بلکہ شیعہ کی جو قیادت تھی وہ سرے سے انقلابی تھی ہی نہیں. مفتی جعفر حسین صاحب انقلابی نہیں تھے, بہت اچھی شخصیت تھے, بہت اعلیٰ ظرف تھے, بہت سادہ شخصیت تھے, بہت ہی پاکیزہ شخصیت تھے. یعنی پاکستان کے علماء میں ابھی تک مفتی جعفر حسین جیسی پاکیزہ شخصیت نہیں آئی جتنی وہ پاکیزہ شخصیت تھے, لیکن انقلابی نہیں تھے. وہ عام سوچ رکھنے والے, نجفی سوچ رکھنے والے, لکھنؤ والی سوچ رکھنے والے تھے, لیکن انقلابی نہیں تھے. ایران کا دورہ بھی کر کے آئے لیکن انقلابی جاگ وہاں سے بھی نہیں لگی ان کو, اور یہ غیر انقلابی قیادت تھی اس وقت. پاکستان کے شیعہ انقلاب سے شہید حسینی کے زمانے میں جڑے ہیں. شہید حسینی سے پہلے یہ محبت کرتے تھے, حامی تھے, انقلابی نہیں تھے. پاکستان کے شیعہ انقلابی نہیں تھے, اکا دکا گنے چنے چاند ایک, لیکن ان کے آنے کے بعد پھر انقلابیت جوانوں کے اندر پیدا ہوئی اور انقلاب سے ایک نظریاتی تعلق لوگوں کا قائم ہوا. اس وقت تک نہیں تھا. لیکن ضیاء الحق کا تجزیہ یا باقی لوگوں کا, اس کے مشاورین کا یہ تجزیہ تھا کہ اس کے پیچھے ایران ہے. یہ جو شیعوں نے اپنی طاقت دکھائی ہے اس کے پیچھے ایران ہے, وہاں انقلاب آیا ہے, یہ انقلاب یہاں بھی آئے گا اور یہ تو خطرناک ہو جائیں گے. لہٰذا ضیاء الحق نے کہا کہ ان کا علاج کرنا پڑے گا, ان کی مرمت کرنی پڑے گی. تو شیعوں کی مرمت کے لیے انہوں نے سپاہ صحابہ بنائی. انہوں نے کہا ڈھونڈو, مفتی ڈھونڈو جو شیعوں کی مرمت کریں. تو اس وقت سے پھر ان کے مذہبی رہنماؤں نے, مشاورین نے ان کو بندے دیے کہ یہ بندے ہیں, ان کو آپ سہولتیں دو تو یہ شیعوں کو کنٹرول کریں گے, اس طرح سے کہ شیعہ سر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہے گا. یہ ٹاسک ضیاء الحق نے دیا اور اس کی کابینہ نے اور اس کے ساتھیوں نے, مذہبی اور فوجی ساتھیوں نے. لہٰذا اس وقت سے شیعوں کا علاج اور مرمت شروع ضیاء الحق نے کی. اور وہاں سے ہمارے ریاستی اداروں کے پاس ایک فارمولہ آ گیا ہے کہ شیعہ جب بھی سر اٹھائیں, کوئی اظہار وجود کریں, ان کی مرمت کے لیے مذہبی طبقہ بیچ میں لے آؤ. یہ ان کا پرانا فارمولہ ہے ضیاء الحق کے زمانے کا. لہٰذا پارا چنار میں انہوں نے یہ تشخیص دیا کہ پارا چنار سارا زینبین ہو گیا ہے, لہٰذا ان کی مرمت کی جائے. ان کی مرمت کے لیے یہ باقاعدہ دوسروں کے سہولتکار بنتے ہیں. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو واقعہ ہوا ہے جرم ہے, ہم بھی کہتے ہیں جرم ہے, اور اتفاقاً جو قیادت ہے اس وقت موجود پارا چنار میں شیعہ قیادت, اس کا بھی یہی نظریہ انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے. اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان مجرمین کو سزا دی جائے جو بھی اس واقعہ کے اندر ملوث ہیں. لیکن حکومت نے, اداروں نے وہاں پارا چنار کے شیعہ قیادت سے 72 شخصیات کی لسٹ دی ہے کہ یہ ہمارے حوالے کریں, جن کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے حامی بھی نہیں ہے, اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, لا تعلقی بھی ظاہر کرتے ہیں. یہ 72 افراد دراصل کرتے دھرتے ہیں وہاں کے سماجی طور پر, مذہبی طور پر بنیادی لوگ ہیں. اگر یہ 72 افراد لے کے حکومت ان کو قید کر دے یا ان پر مقدمے چلائے یا انہیں اور کاؤنٹر ٹارگٹ کرے تو ظاہر ہے شیعہ کمزور ہو جائے گا وہاں پر. اس لیے جن افراد کا یہ مطالبہ کرتے ہیں ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو ملوث ہیں واقعہ میں وہ سارے شناختہ شدہ ہیں. اور یہ شیعہ کا بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ پکڑیں اور ان کو سزا دیں, ہم ہرگز اس جرم کی حمایت تائید نہیں کرتے. یہ صورتحال ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس پرانا فارمولہ ہے ہمارے اداروں کے پاس کہ شیعہ جب بھی سرگرم ہو یا شیعہ جب بھی کوئی طاقت پکڑے تو اس کی مرمت کرو ایسی کہ پھر سر نہ اٹھا سکے, لہٰذا اس وقت راستے بند کر کے محاصرہ کر کے, ظاہر چاروں طرف سے محاصرہ ہے. پہلی دفعہ جب محاصرہ ہوا تھا تو افغانستان میں ظاہراً قرضے کی حکومت تھی اور اس راستے کو شیعہ استعمال کر لیتے تھے, ترخم سے آ کر راؤنڈ لگا کے افغانستان کے اندر سے ہو کے پارا چنار آتے تھے. اب وہ راستہ بھی بند ہے چونکہ اس طرف طالبان ہیں اور ادھر دہشت گرد ہیں, ادھر بھی طالبان ادھر بھی طالبان ہیں, اور حکومتی گاڑیاں آتی جاتی ہیں, فوجی گاڑیاں آتی جاتی ہیں, وہ اپنے بندے
اہل سنت سارے آتے جاتے ہیں، شیعہ کے لیے یہ راستہ بند ہے تاکہ ان کو غزہ والی طرح بھوک سے ماریں اور ان کو دواؤں کے بغیر ماریں۔ یہ پرانا ایک فارمولہ ہے ان کا۔ ظاہر ہے یہ خطرناک پالیسی ہے کہ اس طرح حکومتیں نہیں کرتی، حکومتیں سب عوام کو اپنی عوام سمجھتے ہیں اور اس میں مسلک کی بنیاد پر حکومتیں کبھی بھی کسی کو نہ دور کرتی ہیں نہ اپنا کرتی ہیں۔ تو شیعہ کے ساتھ تعصب کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں اور انہیں سبق سکھانا ہوگا، انہیں مرمت کرنی ہوگی، انہیں ذرا پتہ چلے ان کا سر جھکانا ہے، یہ حکومتی پالیسی اگر ہے تو بہت افسوسناک ہے۔ ریاستی پالیسی ہے تو یہ بہت افسوسناک ہے اور یہ ایک ظالمانہ جارحانہ عمل ہے، بلکہ وہاں پر مسلک کی بنیاد پر نہیں، بلکہ جیسے پاکستان میں کوئی بھی جرم کرتا ہے تو مجرم جس کا بھی ہو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، اسی طرح پارا چنار میں جو بھی جرم کرے، شیعہ جرم کرتا ہے اس کو سزا ملے، سنی جرم کرتا ہے اس کو سزا ملے، لیکن سزا پوری قوم کو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بہت سارے، جس طرح پنجاب میں جیسے لوگ ہیں، ایک دن روڈ بند ہوتا ہے، آپ چیختے ہو ایمبولینسیں نہیں جا رہی، فلاں نہیں جا رہا۔ مثلا عاشورہ کے جلوس پہ ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے جی کہ آپ لوگ ایک دن سڑکوں پہ آتے ہو، ایمبولینسیں نہیں چلتی، بیمار لوگ کدھر جائیں؟ وہ ایک دن کے لیے بیماروں کی خاطر آپ عاشورہ کے جلوسوں پہ شور مچاتے ہو، تو جہاں 3 ہفتے بیمار، ان بیماروں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو ویگن پر حملہ نہیں کیا، ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان خواتین کا کیا قصور ہے، ان ضرورت مندوں کا؟ لیکن یہ جب ریاستی پالیسی بن جائے کہ ہم نے سبق سکھانا ہے، پھر یہ غلط ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ بحرانوں کو حل کرے، بحرانوں کا پائیدار حل کرے۔ ہمارے پاس ہے پائیدار حل، ظاہر ہے ریاست تو ہماری بات نہیں سنتی، نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے ریاست تک اپنی بات پہنچانے کا، لیکن رائے حل موجود ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے پائیدار امن پارا چنار میں قائم کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ریاست کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ریاست اگر ایک طبقے کو سبق سکھانا چاہے پھر یہ پائیدار امن کبھی بھی قائم نہیں ہوگا، ہمیشہ ناامنی ہوگی۔ لیکن اس وقت میں یہ سب کو بتانا چاہتا ہوں، اہل سنت، ریاست، سب کو، کہ اس وقت پارا چنار میں جو قیادت ہے، جو مرکزی قیادت انجمن حسینیہ اور خصوصاً علامہ فدا حسین مظاہری، اگر ان کے ساتھ بھی بیٹھ کر آپ بات چیت نہیں کر سکتے تو پھر کبھی بھی نہیں کر سکتے، چونکہ یہ معتدل ترین انسان ہیں۔ میں شخصاً جانتا ہوں ان کو، علامہ فدا حسین مظاہری صاحب کو، ان کے مزاج سے واقف ہوں کہ انہوں نے جب سے وہ گئے ہیں وہاں جا کر، اور شیعہ کا آپس میں جو اختلاف تھا وہ بھی انہوں نے حل کیا، اور وہ خود گئے ہیں، لوگوں کو بلایا ہے، جتنے بحران تھے انہوں نے ان کو ختم کیا ہے، اور اہل سنت کو وہ اپنا بھائی کہتے ہیں۔ ان کے خطبے موجود ہیں، جمعے کے نیٹ پہ موجود ہیں، سارے سن سکتے ہیں کہ وہ بالکل کسی جنگ کے خواہاں نہیں ہے، فرقہ واریت کے خواہاں نہیں ہے، اہل سنت کے ساتھ مخالفت و دشمنی نہیں رکھتے، بلکہ 2 سال سے ہم نے ان سے یہ تقاضا کیا تھا کہ اگر آپ ہمیں تعاون کریں تو ہم وحدت کانفرنس پارا چنار میں کرنا چاہتے ہیں، تو بہت خوش ہوئے کہ اس سے زیادہ بہتر اور کیا بات ہے کہ تمام شیعہ سنی اکابرین قیادت ساری مل کے پارا چنار آئیں اور ہم مدد کریں گے، ہم تعاون کریں گے، ہم سہولتیں دیں گے، ہم ہر طرح سے اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا، محرم میں ہی جنگ شروع ہو گئی اور وہ ربیع الاول اور آگے جاری رہی۔ اس سال بھی ہمارا پکا ارادہ تھا کہ وہاں پر ہم نے کانفرنس، وحدت کانفرنس کرنی ہے، تمام اکابرین کو، قبائلی اور شیعہ سنی سب کو بلا کے ایک جگہ پر بٹھا کے اور آپس میں تفاہم اور یکجہتی کریں۔ اس سال بھی انہوں نے اس کی حامی بھری، لیکن پھر اس قسم کے واقعات جب ہو جاتے ہیں تو وہاں ناامنی اور جنگ کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قیادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بھی اور اہل سنت کو بھی ان کے قریب ہونا چاہیے، ان کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے۔ ان سے زیادہ معتدل قیادت اور ان سے زیادہ معتدل مرکزیت آپ کو نہیں ملے گی، اور یہ بہترین اور موزوں ہیں۔ ممکن ہے بعض لوگ مرکزیت سے ہٹ کر، چونکہ سیاست ہے، مفادات ہیں، وہ ریاست کو گمراہ کرتے ہوں یا اہل سنت کو غلط میسج بھیجتے ہوں، لیکن یہ بہترین موقع ہے کہ ان کے ساتھ مل کر پائیدار امن وہاں پر قائم کیا جائے، اور ہو سکتا ہے یہ عملی فارمولہ ہے جس کے لیے کوشش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں شیعہ کو سبق سکھانا ہے، تو پھر جو بہت شریف لوگ ہوتے ہیں، معتدل لوگ ہوتے ہیں، جب ان پر بھی کوئی سختی ٹھوس دی جاتی ہے تو وہ پھر اس سے نمٹنے کے لیے مجبوراً وہ بھی سختی پہ اتر آتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اس سے پہلے کہ معتدل ترین قیادت شیعہ پارا چنار کی وہ بھی تشدد کا راستہ اختیار کرے، اس سے پہلے ان کے ساتھ مل کر امن کا راستہ، بحالی کا راستہ، ریاست بھی اور دیگر اکابرین جرگہ والے بھی بیٹھ کر یہ راستہ طے کریں اور نکالیں یہ راستہ، اور نکل سکتا ہے۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ راستہ اس موجودہ شیعہ قیادت کے ساتھ بیٹھ کر حل ہو سکتا ہے۔ اور پارا چنار کی خوبی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ شیعہ مختلف قبائل ہیں، مختلف گاؤں ہیں، مختلف شخصیات ہیں، لیکن سب ایک مرکز کے ساتھ مربوط ہیں، ایک مرکز کی مرکزیت میں جڑے ہوئے ہیں سارے، لہٰذا مرکز کی جو ڈیسیجن ہے، فیصلہ ہے، وہ سب کے لیے قابل قبول ہے۔ اہل سنت میں ایسا نہیں ہے، ان کی مرکزیت نہیں ہے، ہر قبیلے کا اپنی مرکزیت ہے، بلکہ ہر شخصیت اپنی جگہ مرکز ہے، ہر ادارہ اپنی جگہ مرکز ہے، وہ ریاست کر سکتی ہے یہ کام۔ اہل سنت کو ریاست ایک مرکزیت پر لائے، شیعہ ایک مرکزیت پر پہلے سے ہیں، اور یہ بیٹھ کر اس خطے کے لیے امن کا راستہ نکالے اور نکل سکتا ہے، اور اس کے بعد ایک ضابطہ بنا لے کہ جو بھی جرم کرے گا، کوئی شیعہ جرم کرے گا تو شیعہ اس کو پکڑیں اور پکڑوائیں، اور سنی اگر جرم کرتے ہیں تو سنی اس کو پکڑیں اور پکڑوائیں۔ یوں نہیں ہے کہ شیعہ مجرم سنی پکڑوائیں اور سنی مجرم شیعہ، اس طرح پھر قبیلے کی اور فرقے کی جنگ بن جاتی ہے۔ زمین کا جھگڑا اس کو فرقے کی جنگ بنا دیتے ہیں، اور لین دین کا جھگڑا اس کو فرقے کی جنگ بنا دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ افواہ ہو، وہ فرقے کی جنگ بن جاتی ہے۔ ایسے عناصر جو فرقہ وارانہ فضا کو ہوا دیتے ہیں، اس کی ریاست بھی گرفت کرے، اور شیعہ سنی بھی آپس میں اس شخص کو جو فتنہ پھیلاتا ہے سوشل میڈیا پہ، مثلا قطر میں بیٹھ کر اگر کوئی اس طرح کی
زہر پھیلاتا ہے، آگ لگاتا ہے، تو قطر چلے جائے، شیعہ سنی جرگہ قطر چلا جائے، وہاں سے اس کو پکڑ کے لے آئے قطر حکومت کے ذریعے سے کہ یہ پاکستان میں آگ لگا رہا ہے۔ اگر ایران میں بیٹھا ہوا، دبئی میں بیٹھا ہوا کوئی شیعہ یہ کام کرتا ہے تو ایران کا ویزا لے کے چلے جائیں وہاں پر، اس کو پکڑ کے وہاں سے لے آئیں یہاں پر کہ یہ آگ لگاتا ہے یہاں پر۔ لیکن وہ جو خود محفوظ جگہوں پر ہیں، قطر میں اور فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، پرچنار کو آگ لگا کے خود ادھر لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ مجرم ہیں۔ ان کے ایمان پر یہ بے وقوفی ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک نادان کوئی آگ لگاتا ہے اور پراچنار میں سارے دانا اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دانائی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے پراچنار میں ریاست کو چاہیے کہ مرکزی قیادت کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کریں اور وہاں کے عوام بھی مرکز کے ساتھ مربوط رہیں اور مرکز کی پالیسی کو چلائیں۔ مرکز میں اگر کوئی ضعف بھی ہو تو بھی اس کو قبول کریں اور اس کے ساتھ ہم مانگ رہیں۔ اول تو نہیں ہے ضعف میری نظر میں، وہ بالکل صحیح اعتدال کے ساتھ اس علاقے کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے آمادہ ہیں، اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد اس خطے میں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔